والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج 22 ذی الحج کی تاریخ ہے اور ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق آخری مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی کچھ تاریخ ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاہم اس سے پہلے اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ مختلف قومیں اور مختلف مذاہب سب کا اپنا اپنا کیلنڈر ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر بنایا ہوا ہے، ہم سے پہلے جو قومیں ہیں یا ہم سے پہلے جو مذاہب ہیں ان کے بھی اپنے اپنے کیلنڈرز ہیں۔ چنانچہ کیلنڈر کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جو تاریخی واقعات ہیں، جو ایونٹس ہو رہے ہیں، گزر چکے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا، ان کا سیکوینس یاد رکھنا کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا، کون سا اس کے بعد ہوا، تو یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو تاریخ ہے نا ہماری زندگی میں، یہ خود ایک کوڈ ہے اور یہ کوڈ ہر روز بدلتا ہے، اور یہ ایسا یونیک کوڈ ہے کہ اس کا آپس میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آج کیا تاریخ ہے؟ 29 جون 2024۔ اب یہ 29 جون 2024 پیچھے کبھی تاریخ میں کیلنڈر کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تاریخ پہلے کبھی نہیں آئی۔ 29 بھی آئی ہوگی، 29 جون بھی آئی ہوگی، لیکن 2024 نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک یونیک کوڈ ہے۔ اسی طرح یہ آئندہ بھی کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہر دن اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، الگ ڈیفرنٹ کوڈ رکھتا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ بھی ایک خاص کوڈ ہے۔ تو اسی کوڈ کی وجہ سے جو تاریخی واقعات ہیں اس کی پہچان کرنا، اور جو سیکوینس آف ایونٹس کہلاتے ہیں کہ پہلے کون سا ہوا، بعد میں کون سا ہوا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، اور جنگیں جو ہوئیں وہ کون کون سی ہوئیں، کب ہوئی، ہجرت کب ہوئی۔ تو یہ بہت سارے جو واقعات ہیں یہ پھر کیلنڈر کے اندر تاریخوں کے حساب سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ تو ہم سے جو پہلے قومیں ہیں جیسے عیسائی قوم ہے، ان کا جو کیلنڈر ہے وہ سن عیسوی کہلاتا ہے۔ یہ وہی کیلنڈر ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ گورگورین کیلنڈر یا انگلش کیلنڈر کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس وقت چونکہ یہ برٹشرز پوری دنیا میں نکلے اور دنیا میں کئی ممالک کو انہوں نے فتح کیا، اور اپنا وہاں انداز، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنے سسٹمز انہوں نے وہاں پر نافذ کیے، اس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر تقریباً یہی کیلنڈر ہر جگہ رائج ہے۔ تو اس کیلنڈر کی جو ڈیٹس ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد کے واقعات۔ تو ان کے کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں جو پرانی ڈیٹس ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے جیسے 270 BC
بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، یہ اس طرح سے پرانے واقعات کو وہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کے بعد کی تاریخیں ہیں اس میں وہ AD لکھتے ہیں، آفٹر ڈیتھ۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ رکھا ہوا، اللہ کے علم میں ہے آسمانوں میں، اللہ ان کو رزق دے رہے ہیں اور بالآخر وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ سب کو ایک وقت پر موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص واقعہ کیوں ہوا، ان کو موت کیوں نہیں آئی اور وہ کیوں ابھی تک زندہ ہیں اور اتنی لمبی زندگی؟ تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا، آخری امت کا تذکرہ سنا اور اس کے فضائل سنے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ امت آپ مجھے عطا کر دیں۔ اور یہ درخواست پہلے بھی کچھ نبیوں نے کی تھی جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تذکرہ کیا، اس کی تعریف کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی درخواست کی جو پہلے انبیاء نے بھی کی تھی۔ اللہ نے وہی جواب دیا جو پہلے انبیاء کو دیا تھا کہ یہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ خوشی ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم کچھ نہ کچھ اسپیشل تو ہیں کہ اللہ نے ہمیں آخری امت میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھیج دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیج دیتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں بھیج دیا۔ خیر یہ جواب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا کہ میں نے یہ امت اپنے آخری نبی کے لیے رکھی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی، کیا کہ اللہ اگر آپ یہ امت مجھے نہیں عطا فرماتے، بحیثیت نبی یہ امت عطا نہیں فرماتے تو مجھے اس امت میں شامل کر لیجیے۔ اب میں نے کہا نا، اللہ سے بندہ دعا کرے، اللہ کو آئیڈیاز نہ دے، اللہ تعالیٰ خود بہترین پلان کرنے والے کہ ہوگا کیسے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے اس امت کا پارٹ بنا دے، میں بھی اس امت میں شامل ہو جاؤں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں پیدا ہوئے، اپنے وقت کے نبی تھے، اپنی قوم اور امت کے لیے نبی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ دعا کی، یہ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ اور اس دعا کی قبولیت کی پھر امپلیمنٹیشن یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک طویل واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان کو قتل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کے حجرے سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور انہی جو ایک بندہ ان کو اندر پکڑنے کے لیے گیا تھا اس کی صورت، شباہت، آواز سب ویسی ہی ہو گئی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے سولی پر چڑھا کے اس کو قتل کر دیا۔ تو اسی کے مطابق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ آفٹر ڈیتھ AD لکھتے ہیں۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اٹھا لیے گئے، ان کی دعا قبول ہوئی، اور اینڈ آف ٹائمز میں، قرب قیامت میں جو بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ واپس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے اسی امت میں، اور وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبوت اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے تھے، وہ ان کا عہدہ، وہ درجہ برقرار رہے گا، لیکن اس امت میں وہ بحیثیت ایک امتی آئیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ بہرحال تشریف لائیں گے۔ تو عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، یہودیوں کا ہے، اور مختلف قوموں کا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہے، اور یہ کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ ہجری کے لفظ میں آپ کو ہجرت کا لفظ سنائی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب اسلامی کیلنڈر کو یعنی ترتیب دینا چاہا تو یہ یاد رکھیں کہ اسلامی مہینوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ابھی پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ جب سے دنیا بنی تھی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں نے جب سے دنیا بنائی ہے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ اس پر میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کل ایک جگہ کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ جی وہ ایک بڑا پلانیٹری آبجیکٹ تھا، وہ بلاسٹ سے پھٹ گیا اور پھر پتہ نہیں کتنے ٹریلینز آف ایئرس وہ پھر ٹریول کرتا رہا اسپیس میں، پھر وہ ٹھنڈے ہو گئے پلینٹس، پھر وہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے یہ سارا نظام خود بخود، یعنی بغیر کسی خدا کے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ خود بخود سارا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کے بنانے والے ہیں وہ قرآن کی اس آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک
مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے اللہ نے 12 ہی فرمائی ہے کہ میرے نزدیک 12 ہی ہیں. تو ہمارے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس میں گورے کالے، مسلمان غیر مسلم، عیسائی یہودی ایتھیسٹ سب مانتے ہیں کہ مہینے 12 ہیں. تو قرآن کی اس آیت پہ سب کا عمل ہے اور سب کا یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کب سے 12 ہیں. اللہ فرماتے ہیں عشرہ شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی کب سے، یوم خلق السماوات والارض، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے ہی یہ 12 ہیں. البتہ اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، خاص عزت والے ہیں. یہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس مہینے، جس دن، جس رات کو خاص فرمانا چاہے فرما سکتے ہیں. بھائی مالک ہے، مالک کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے عزت اور حرمت والے بھی ہیں، بس ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر. ان مہینوں کے اندر اللہ کو پتا تھا کہ بعض لوگ ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے مبالغہ کریں گے، اور مبالغے میں وہ کچھ ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال شروع کر دیں گے جو اللہ نے تو نہیں کہے، انسان نے اپنے اوپر خود لاگو کیے ہوں گے. اور اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرنا. ٹھیک ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مگر ان مہینوں کے اندر بھی تم اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. چنانچہ 12 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. مہینوں کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھے، اور اس کی یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھی کہ ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا آخری عمل ہے، یعنی آخری بڑا عمل جو فرائض میں سے ہے، وہ آپ نے زندگی کے آخری حصے میں حج کیا. ایک ہی حج کیا زندگی کے آخری حصے میں کیا، اور اس لیے سال کا آخری مہینہ بھی ذی الحج ہے، اور جو ہے وہ محرم وہ پہلا مہینہ ہے. یہ ترتیب تو طے تھی. البتہ اسلامی سال پہلا کون سا شمار کریں، تو تاریخی واقعات میں نے کہا نا کہ جو بہت پیچھے تاریخ کے واقعات ہیں ان میں کچھ کمی بیشی چل جاتی ہے، چونکہ تاریخی واقعہ اس وقت کون دیکھنے والا تھا، کون نوٹ کرنے والا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اب کسی کو نہیں معلوم تھا یہ ایک چھوٹا پیارا سا معصوم بچہ یہ پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا، یعنی پوری دنیا کے اندر ان کی نبوت ہوگی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اگر کسی کو یہ بات اس ٹائم میں معلوم ہوتی تو وہ پاس کھڑا ہو کے یقیناً وہ تاریخ میں نوٹ کرتا، وہ ٹائم بھی اور آگے سارے بچپن کے واقعات نوٹ کرتا. لیکن چونکہ یہ واقعات سب بعد میں لکھے گئے، صحابہ نے اس میں بہت تحقیق کی. کچھ واقعات بچپن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یاد تھے، آپ نے خود بھی سنائے کہ میرے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا ایسا ہوا، تو صحابہ نے اس کو بطور حدیث اس کو باقاعدہ سیو کیا، لکھا ہے. لیکن سارے واقعات اس طرح سے محفوظ نہیں ہو سکے. تاہم اسلامی سال پہلا کون سا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا جب صحابہ نے غور کیا تو جیسے کئی چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے قرآن کریم سارے حافظ قرآن تھے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بک فارم کے اندر کتابی شکل میں جیسے آج موجود ہے، اس کو کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اس لیے ایسے ہی رہا، زبانی کلامی سب کو یاد تھا، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، ایسے ہی رہا. اور ابو بکر صدیق تعالیٰ کا زمانہ آ گیا اور ایسے ہی چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ ایک جنگ کے اندر بہت زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی فکر کے ساتھ ابو بکر صدیق تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی ہے، ایسا نہ کریں ہم قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھ لیں اور محفوظ کر لیں آئندہ امت کے لیے. تو صحابہ کو تو چونکہ قرآن نازل ہوتے انہوں نے دیکھا اور آیات صورتیں سب ان کو یاد تھیں، انہوں نے اپنے لیے کبھی اس کو ضرورت محسوس نہیں کیا. لیکن عمر رضی اللہ کے اندر پھر وہ صفات تھی نا جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں، مینجمنٹ اور چیزوں کو صحیح طرح سے کنوے کرنا، منتقل کرنا.
سب صحابہ میں مختلف صفات تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اجمی کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے قرآن، ان کو تو یاد نہیں ہے قرآن، ان کو تو کتاب کی شکل میں دینا ہے تاکہ وہ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ایک ترتیب سے قرآن کو دیکھیں اور یاد کریں اور اس کو پڑھیں. تو اتنا زیادہ کہا کہ ابو حذیفہ نے کہا کہ عمر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور یہ خیر کا کام ہے، لیکن فرمائے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ابو بکر نہیں کر سکتا. اتنی محبت تھی، اتنی مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میری عقل بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن کہا کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. تو صحابہ نا بدعت سے بہت ڈرتے تھے. بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین کے طور پہ پیش کرنا، حتیٰ کہ آئندہ آنے والی نسلیں کنفیوز ہو جائیں کہ یہ اسلام کا پارٹ تھا یا نہیں تھا. آج بہت سارے رسم رواج، بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ عام مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں دن میں یہ کھانا پکا کے نہ بانٹا تو میں گناہگار ہوں گا، یا فلاں ایونٹ پہ میں نے گھر پہ لائٹیں نہ لگائیں تو میں عاشق رسول ہی نہیں ہوں گا. بہت ساری اس طرح کی چیزیں آج لوگوں کے ذہن میں ایسے بیٹھ چکی ہیں جیسے وہ دین کا پارٹ ہو. اس کو بدعت کہتے ہیں. صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے. تو وہ اسی طرح نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، واقعی اللہ کا قرآن ہے اور ہمیں اس کو محفوظ کرنا چاہیے، لیکن یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. خیر عمر رضی اللہ عنہ دلائل دیتے رہے، ان کو مناتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں شرح صدر ہو گیا. انہوں نے کہا آپ یہ بالکل درست کہتے ہیں، مجھے شرح صدر ہو گیا. پھر انہوں نے خیر ایک جماعت بنائی اور قرآن کو لکھنے کا کام کیا. خیر بتا ہی رہا تھا کہ کئی ایسے کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے وہ بعد میں کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کو کیا. اسی طرح اسلامی مہینوں کے نام بھی تھے، 12 ہی تھے، اور ایونٹس اور چیزیں اسی طرح چل رہی تھیں، لیکن باقاعدہ اسلامی کیلنڈر اس کا پہلا سال کون سا ہو. تو یہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں، یعنی ابو رضی اللہ کی بھی جب وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت جو ہے یعنی اس کو مدون کیا گیا اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھی مسلمانوں کا جو ہمارا کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر وہ جو ہے وہ کون سا ہوگا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، اور یہ غالباً 17 ہجری تھی اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ہجرت کا سال ہے. ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن ہجرت کا واقعہ بڑا اہم واقعہ تھا، اور اس کے بعد سے اسلام کو ایک قوت ملی اور انصار اور مہاجرین نے مل کر جو ہے پھر وہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ مکہ بھی فتح ہوا. تو یہ اس کو ریفرنس مانا گیا ہجرت کے سال کو. تو یہ پہلا سال، اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کو متعین کیا گیا، اور ہم بھی اب یعنی اسلامی سال کے آخری مہینے کے آخری دنوں میں ہیں. یعنی 22 ذی الحج کا مطلب ہے کہ اور چند دن بعد جب پہلی ہوگی تو پہلی محرم ہوگی، تو وہ ہمارا نیو ایئر ہوگا، ہمارا نیا سال ہوگا. نیو ایئر کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہے کہ اسلام کے اندر پیدائش کو اصل نہیں سمجھا گیا بلکہ وفات کو اصل سمجھا گیا. یعنی انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے یہ اصل چیز ہے. پیدا تو دیکھیں نا، وہ ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا کسی دن اور وہ حامان بھی پیدا ہوا تھا، فرعون بھی پیدا ہوا تھا. پیدا ہونے میں کون سی ایسی بات. اصل تو یہ کہ انسان ایسے اعمال کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اعمال صالحہ کرے اور خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. تو یہ ہے اس کی اصل. تو سیلیبریٹ تو اس کو بھی نہیں کیا جاتا، وفات کو بھی ہمارے اسلام میں، لیکن بہرحال اس تاریخ کو ذرا قدر اہم سمجھا جاتا ہے. تو سال کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا کبھی بھی. یعنی ہمارے یہاں تو ایک رواج چل پڑا مسلمانوں کے یہاں کہ وہ انگلش کیلنڈر کے مطابق جو یعنی دسمبر ختم ہوتا ہے تو وہ جناب نیو ایئر جیسے غیر مسلم منا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا کیلنڈر ہے، ان کا سال ختم ہوتا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جشن کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام میں تو اسلامی مہینے، اسلامی سال کے ختم ہونے پر بھی کوئی جشن نہیں ہے. کجا یہ کہ آپ کسی اور کے کیلنڈر کے مطابق سال ختم ہونے پہ جشن کر رہے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے
کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ہر روز کم ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کی زندگی 60 سال تھی اور آج وہ 55 سال کا ہے, تو وہ اپنی زندگی کے 55 ایئرز گزار چکا ہے, صرف 5 سال باقی ہے. اب جب ایک اور سال گزر گیا تو اس کی فکر میں اور غم میں اضافہ ہو جانا چاہیے کہ میں دن بدن موت کے قریب ہو رہا ہوں, ایک سال اور کم ہو گیا. تو اس پر اس کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے یا اپنے گناہوں پر رونا چاہیے, کم از کم خوش نہیں ہونا چاہیے. تو جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سالگرہ کیوں منائی جاتی ہے. کیا اس بات کی خوشی ہے کہ لو جی ایک اور سال بچ گئے, اس سال بھی نہیں مرے, کیا اس کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ کسی عقل مند شخص کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی زندگی جو ہے مثال کے طور پہ 55 ایئرز تھی اور آج آپ 54 ایئرز کے ہیں, تو آپ کا آخری سال ہے, یہ آخری کیک کاٹ رہے ہیں آپ, تو یقین جانے وہ اس کو فکر لگ جائے گی اور وہ کیک کی خوشیاں چھوڑ کر وہ یعنی آخرت کی فکر میں لگ جائے گا. تو حقیقت میں تو ہم ہر سال جو گزار رہے ہیں اپنی زندگی کا ایک سال کم کر رہے ہیں اور موت کے نزدیک ہو رہے ہیں. پیدائش سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اسلام میں سال کے ختم ہونے پہ کوئی سیلیبریشن, کوئی خوشی وغیرہ نہیں ہے. تاہم ایک سال گزر جانے پر انسان کو اپنے زندگی کے معاملات کو ضرور سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ یہ سال جو میں نے گزارا اس میں نے کیا کچھ کیا. اس کو کہتے ہیں احتساب, سیلف آڈٹ. یہ ویسے ہر روز کرنا چاہیے, ہر روز کہ آج میں نے دن کیسا گزارا, آج میں نے کس کو پریشان کیا, کس کے حقوق طلب کیے, اللہ کے کتنے حقوق میں نے پورے کیے, اللہ کے کتنے حقوق طلب کیے, لوگوں کے کتنے حقوق پورے کیے, کتنے طلب کیے, کسی کو میں نے زبان سے برا بھلا کہہ دیا, کسی کو میں نے ہاتھ سے تکلیف دے دی. تو انسان اپنا روز احتساب کرے اور جب اس کو احساس ہو جائے میں نے غلط کیا تو اگلے دن اس بندے سے معافی مانگ لے. تو رات کے وقت ہمارے کابرین کا اکثر ہی معمول تھا کہ وہ جب بستر پر سونے کے لیے یعنی تیاری کرتے تو وہ کچھ دیر اس کا مراقبہ اور محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے آج کا سارا دن کیسے گزارا. تو اگر کوئی عمل رہ گیا ہوتا نیکی کا تو اس پہ افسوس کرتے تھے کہ آج یہ عمل, یہ نفل رہ گیا یا یہ تسبیح رہ گئی یا فلاں چیز, تو کوشش کرتے تھے اس کو پورا کر لیں. اور کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسی زیادتی والی کو معاملہ ہو گیا ہوتا تھا اس پہ افسوس کرتے تھے اور اگلے دن پھر اس سے معافی مانگ لیتے تھے تاکہ روز کا روز اکاؤنٹ صاف ہوتا رہے. لیکن سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے, تو سال بعد اگر انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس پورا سال میں نے کیسا گزارا, نیکیاں زیادہ کیں یا گناہ میں نے زیادہ کیے. میں نے اس کے لیے ایک آسان چیز کئی دفعہ عرض کی ہے, آپ خود ہی اپنے لیے ایک کاغذ بنا لیں یا اپنے موبائل پر اس کا فارمیٹ بنا لیں کہ ایک طرف آپ فرائض لکھ لیں جیسے 5 نمازیں ہیں, اور آپ کی جو تسبیحات ہیں وہ لکھ لیں, قرآن کریم کی تلاوت, اسی طرح تہجد ہے, 4 اشراق اوابین ہے, صلاۃ الحاجت ہے, صلاۃ التوبہ, جو بھی معمولات ہیں اور جو تسبیحات ہیں ان کو لکھ لیں اور آگے 30 خانے بنا لیں اور روزانہ اس کو صرف فل کرنا ہے. اور یہ آپ نے کسی کو دکھانا نہیں ہے, آپ ہی کے لیے, اور یہ آپ کا اپنا رزلٹ کارڈ ہے, نامہ اعمال ہے جو آخرت میں ملے گا. اچانک سرپرائز ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو ابھی دیکھ لے بندہ. تو اپنا نامہ اعمال ہر روز تیار کریں. رات کو آپ کے صرف 1.5 سے 2 منٹ لگیں گے, جو نمازیں آپ کی جماعت سے ہو گئی ان کو لکھیں, جو جماعت سے رہ گئیں, جو خدا نخواستہ قضا ہوئی اس کو الگ نشان لگا لیں. اچھا, اس کو فل کرتے رہیں. مہینے کے بعد جب یہ 30 خانے پورے ہو جائیں گے نا تو ایک دفعہ آپ اس کاغذ کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے مہینے کا نامہ اعمال ملے گا. اچھا, یہ ہر مہینے اگر آپ تیار کرتے رہیں گے اور جب محرم آئے گا, یکم محرم پر آپ یہ 12 کاغذ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے سال کا پورا رزلٹ نظر آ جائے گا. اور یقین کریں کہ سال کی پرفارمنس جب انسان دیکھتا ہے نا اپنے نیکی کے اعتبار سے, تو پھر اس کو اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو ایک سال کہنے کو تو بندہ ہر روز کہتا ہے کہ اچھا آج ٹائم ضائع ہو گیا, کل میں پکڑ لوں گا, آج اعمال نہیں ہو سکے کل کر لوں گا, آج نماز نہیں پڑھ سکا کل پڑھ لوں گا, یہ آج کل کرتے روز گزار دیتا ہے. لیکن سال بعد جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ تو میری فجر روزانہ ہی قضا ہو رہی ہے, سال ہو گیا, تو انسان میں یقین کرے ایک فکر بیدار ہو جاتی ہے, یا میری عشاء ہر روز ہی رہ جاتی ہے تو انسان میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے, یا قرآن میں نے 6 مہینے ہو گئے قرآن نہیں کھولا تو انسان میں ایک فکر بیدار ہو جاتی ہے. تو نئے سال کو بجائے کسی غلط انداز سے سیلیبریٹ کرنے کے
نئے سال کو اس طرح سے سیلیبریشن ہی کہہ لیں، یہ اعمال کے اعتبار سے، احتساب کے اعتبار سے سیلیبریٹ کیا جائے کہ انسان دیکھے جو ہو گئی نیکی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ کا شکر ہے میں نے یہ اعمال کر لیے، جو رہ گئے ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر سال کے اندر انسان دیکھے میں نے کتنے عمرے کیے، حج اگر ابھی تک فریضہ ادا نہیں ہوا تو اس کو مارک کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے میں نے فرض حج ابھی تک ادا نہیں کیا۔ یہ فرض اگر آپ پر ہو چکا ہے، جو کہ جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اتنا مال کہ آپ حج کر کے آ سکیں اور پیچھے گھر والوں کے پاس بھی اتنا ہو کہ وہ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں، اسی کو فرض کہتے ہیں۔ تو جب اتنا مال اللہ نے دے دیا اور آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ جو ہے نا وعید آ جاتی ہے، جس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یعنی جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ، یعنی یہ تو انسان کے ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سال پورا ہونے پر انسان بجائے پٹاخے چلائے اور ہلڑ بازی کرے یا اور کوئی خرافات کرے، تو اس وقت جو ہے انسان اس چیز کا احتساب کرے کہ میں نے یہ سال کیسے گزارا ہے۔ تو محرم جو ہے یہ ہماری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحج آخری مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کے اعتبار سے جو بات تھی وہ ہو گئی۔ اب ماہ محرم جو ہے، اس کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں حرام کا لفظ آپ کو سنائی دیتا ہے۔ اچھا، یہ حرام کا لفظ بہت ساری چیزوں میں آپ کو سنائی دیتا ہے، جیسے بیت الحرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت الحرام آپ کو لفظ سنائی دیتا ہے، یا وہ حاجی جب لباس پہنتا ہے ایک خاص سفید کپڑے 2 چادریں پہنتا ہے، اس کا نام بھی احرام آپ کو سنائی دیتا ہے، اس میں بھی لفظ حرام آپ کو سنائی دیتا ہے۔ تو یہ لفظ کیوں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حاجی کے لیے بھی اور بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی بہت سارے ایسے کام جو عام زندگی میں آپ کے لیے حلال تھے وہاں جا کر حرام ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ حالت احرام میں۔ یہ جو ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں اسپیشل سوٹ پہن کے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں جو دل کرتا ہے کر سکتے ہیں؟ مثلا ان کا دل کرے نہاری کھانے کو، پائے کھانے کو تو کھا سکتے ہیں اسپیس میں نہیں کھا سکتے، بہت لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ایون ان کا فوڈ بھی اسپیشل ہوتا ہے، ٹیوبس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ لمیٹڈ گرامیج کے اندر ان کو ڈائٹ لینی پڑتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو یعنی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، تو وہ بھی ایک طرح سے حالت احرام میں، یعنی بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ان پر جائز تھی، حلال تھی، جب وہ اسپیس میں ایسٹروناٹس کے طور پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یوں ہی سمجھیں کہ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس پہ حلال تھی، اب وہ اس پہ حرام۔ مثلا خوشبو تو بہت پسندیدہ اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشبو لگایا کرتے تھے اور اتنی تیز خوشبو لگاتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے رسول اللہ گزر جاتے تھے ہم صرف خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ آپ سب یہاں سے گزرے، اور اتنی خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ لیکن جو حالت احرام میں ہو اس کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں، حتیٰ کہ خوشبو لگا لے تو اس پہ دم آ جائے گا۔ اور اسی طرح حاجی جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اور کئی پابندیاں۔ یہی پابندیاں حرم کے ارد گرد کے علاقے میں بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں محترم۔ یہ جو لفظ ہے محرم، ہمارے اردو کے اعتبار سمجھنے کے لیے سمجھ لیں محترم، تو اس کی ایک رسپیکٹ ہے، اور اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے کافی ساری چیزیں انسان پر جو ہے وہ اس مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عرب تھے وہ پہلے سے ہی اس مہینے کا ادب کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی لڑائیاں تو بڑی مشہور ہیں کہ وہ قبیلوں میں لڑائیاں چلتی تھی، صدیوں تک چلتی تھیں، تو وہ بھی اس مہینے میں قتال اور لڑائی وغیرہ بند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ایک یعنی ادب والا مہینہ آ گیا۔ تو پہلے زمانوں کے جو انبیاء تھے انہوں نے اس کی اہمیت سمجھائی ہوگی، تو وہ یہ چیز ان میں جاری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے، اور محرم کا وہ بڑا احترام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے، ہجرت فرمائی، تو وہاں جا کر آپ سب نے دیکھا کہ یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اس واقعے کو بتاؤں آپ کو کچھ وہ واقعات بتا دوں
جو غیر مستند ہے، یعنی من گھڑت ہے، لوگوں نے خود ہی اللہ علم کہاں سے یہ بنائے ہوئے ہیں اور جاری کیے ہوئے ہیں، جس کو محرم کے ساتھ یا یکم محرم کے ساتھ یا عاشورہ کے دن، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ حالانکہ محرم کا مہینہ پہلے ہی محترم ہے اور یوم عاشورہ بھی پہلے سے ہی محترم ہے، اور احادیث کے اندر جو اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کی وجہ سے محترم ہے۔ لیکن لوگوں نے غیر مستند قسم کے واقعات، مثلا لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اترے تھے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب میں نے آپ کو کیلنڈر کی ابھی اتنی لمبی ڈیٹیل بتائی ہے، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں ہے تو کیلنڈر نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، ابھی تو تاریخ وغیرہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، اور کون بندہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہ فلاں دن بنتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات، اسی طرح کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی جب پوری دنیا میں پانی تھا اور وہ کشتی جو ہے وہ کافی دن پانی میں رہی، اور بالآخر جب وہ خشکی پہ آ کے اٹیچ ہوئی، رکی، تو کہا کہ وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکوایا تو جس دن وہ آگ سے باہر آئے نکلے تو محرم تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت جو آئے گی وہ بھی عاشورہ کے دن آئے گی، اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی وہ بھی محرم کے مہینے میں ملی۔ یہ سب کے سب غیر مستند واقعات ہیں جس کی کوئی ریفرنس قرآن میں، حدیث میں، کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا۔ صرف ایک مستند واقعہ جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں ایک دن، تو پوچھا وہاں کے صحابہ سے کہ یہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں، آج کے دن کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے جب نجات دی تھی، وہ فرعون کے غرق ہونے والا واقعہ، تو فرمایا کہ اس دن کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کہ اللہ نے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے اور ساتھیوں کو جو ہے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بھائی موسیٰ کا ہم پر اس سے زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ اور یہ عاشورہ کا دن تھا، ٹھیک ہے، یہ محرم کا مہینہ تھا، عاشورہ کا دن تھا، اور اسی دن یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ سے ہم نے ایک ساتھ میں نصیحت بھی فرمایا کہ تم بھی 10ویں عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو یہود صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم یا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو ایک ساتھ ملا لو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور مسلمان 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن ظاہری ریزیمبلنس جسے کہتے ہیں، مشابہت، یہود آپ کیوں نہیں کھا پی رہے روزہ رکھا ہوا، مسلمان آپ کیوں نہیں کھا پی رہے روزہ رکھا ہوا، تو اس کو ظاہری ریزیمبلنس یا ظاہری مشابہت کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں مستقل حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت ہے، ریزیمبلنس کی بات ہو رہی ہے، محبت کی، چاہت کی، دل کی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری مشابہت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری ریزیمبلنس کی بات ہو رہی ہے، کہ جو جس قوم کی ظاہری مشابہت اختیار کرے گا آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ، اب یہ مسئلہ تو صرف روزے کا نہیں رہا، اب تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب خود سوچیں کہ ہم کفار کی کتنی چیزوں میں ظاہری ریزیمبلنس اختیار کرتے ہیں، یہ ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے، چاہے وہ چہرہ ہو، لباس ہو، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، بولنے چالنے کا انداز ہو، ہر چیز میں یہ ظاہری مشابہت کی بات ہو رہی ہے۔ دل کی کیفیت، آپ کا ایمان، عقیدہ، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف ظاہری طور پر کاپی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود 10 عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کی مخالفت اس طرح سے کریں کہ یا 9ویں 10ویں ملا لیں، یا 10ویں 11ویں، یا کسی کو اللہ ہمت دیتے 9ویں 10ویں 11ویں تینوں ملا لیں۔ تاہم محرم کا پورا مہینہ ہی اس لحاظ سے محترم ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جیسے ابھی ذی الحج کی فضائل میں سے تھا کہ 9ویں ذی الحج جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو میں کہ جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سال، اس سال کے صغیرہ گناہ اور آئندہ سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس ایک سال کے صغیرہ گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جائیں گے۔
تو اس لیے جو ہے وہ عاشوراء کا روزہ چاہے پورے مہینے کا ہو اس کی الگ فضیلت ہے، 10 محرم کی تو بہرحال فضیلت ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی خاص دن روزہ رکھنے کا اہتمام اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ رمضان کے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ بتائیں روزہ کس کس مہینے میں رکھنا چاہیے؟ تو آپ سب نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد میں تم کو محرم کا روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا تھا، وہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے۔ تو فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کریں گے۔ تو توبہ کرنے کے لیے ایک موقع اور آ رہا ہے کہ ہم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ محرم کا مہینہ جیسا کہ میں نے بتایا، اور عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم پہلے سے ہی محترم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ تب سے روزہ رکھ رہے تھے اس کا، اور محرم کے مہینے کا احترام ہو رہا تھا۔ تو ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ عاشوراء کا دن اس لیے محترم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھ رہے تھے اور عاشوراء کے دن کی اہمیت اور فضیلت بتا رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 60 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ تو پہلے سے اس کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تو میں اس میں یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 2 خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک خوبی شہادت کی، وہ شہید ہونا خود ایک بہت فضیلت کی بات ہے، اور دوسری خوبی اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ عاشوراء کا دن تھا۔ تو اللہ نے 2 خوبیاں ان کو عطا فرمائی، یہ ان کو اللہ نے فضیلت بخشی، تاہم اس کی وجہ سے وہ واقعہ یا وہ دن مشہور نہیں ہے۔ ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں کہ اللہ نے فرائض جو ہے نا وہ بالکل واضح کیے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 5 انگلیاں ہیں ہمارے ہاتھ میں۔ کوئی بندہ بالکل ان پڑھ ہو، کسی مدرسے اسکول نہ گیا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، جنگلوں ویرانوں میں رہتا ہو، تو 5 فرائض ہیں اس کے لیے اور 5 ہی ہاتھوں میں انگلی ہے، تو وہ آرام سے ان فرائض کو گن سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فرض کیا اس کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید 24 گھنٹے کا عمل ہے، یعنی اللہ کو مالک اور خالق ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے عقیدے کی حد تک۔ کہ ہمیں یعنی فزیکلی ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن عقیدے کے طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کیفیت سے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ اس کیفیت سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، یا اگر اللہ کو خالق نہیں مانے گا تو پھر وہ دہریہ ایتھیسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ 24 آورز کی رسپانسبلٹی ہے ہماری، توحید کی کیفیت میں ہر وقت رہنا، حتیٰ کہ آخری سانس تک رہنا۔ اور پھر جب انسان کا جسم، روح اور جسم الگ ہو تو اس وقت بھی انسان کیفیت توحید میں اپنی جسم سے جدا ہو۔ تو یہ پہلا فریضہ ہے، اور یہی کلمہ پڑھ کر اس عقیدے کا اقرار کر کے ہی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فریضہ نماز ہے، پھر تیسرا روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ تو یہ 5 فرائض ہیں اللہ نے کیے، ہماری طرف بھیجے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل کی چیزیں مستند کتابوں میں آتی ہیں، مستند کتابوں میں بخاری مسلم وغیرہ میں مستند واقعات، مستند اعمال بتائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہے، فرض یہی ہے۔ تو جب مستند ترین کتابوں کے اندر جو چیزیں مینشنڈ ہیں جب وہ فرض نہیں ہے تو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیسے فرض ہو سکتی؟ کہ جی فلاں تاریخ کو قبرستان جانا بڑا ضروری ہے، یا فلاں چیز دن کو جب فلاں دیکھ بانٹنا ضروری ہے، یا مجھے سب لوگ سوال پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے کیا کیا ذہنوں میں چل رہا ہے یا لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے۔
مجھے کسی نے پوچھا کہ عاشوراء کے دن نا وہ نیم کے پتے اور گرم کر کے پتہ نہیں کیا اس سے نہانا ضروری ہے. تو میں نے کہا اچھا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے گناہ معاف ہوں گے. تو میں نے کہا اس پانی سے پھر روز نہا لیا کرو، پھر آپ پاک صاف بھی رہو گے. تو میں نے کہا یہ کہاں پڑھا ہے؟ کوئی کتاب ہے، کوئی حوالہ کچھ تو ہو نا. تو بس جی وہ انٹرنیٹ پہ ایسی بات آئی تھی جو مجھے واٹس ایپ میسیج آیا تھا. تو یہ یاد رکھیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ فرائض اللہ نے 5 ہمارے پر رکھے ہیں. اس کے علاوہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ مستند ترین کتابوں میں جتنے فضائل کے اعمال فضائل کے ساتھ بتائے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ تاکہ بوجھ ختم ہو جائے. ہاں فضائل کو حاصل کرنا چاہیے، فضائل کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک بڑی زبردست حدیث ہے جس میں انسان کو بڑی امید لگ جاتی ہے. آخرت میں جب انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کا حساب ہو رہا ہوگا تو بندے کے اعمال شارٹ ہو جائیں گے، فرض نمازیں کم ہوں گی. تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کی تو فرض نمازیں کم ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھو اس نے کچھ نفلیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں؟ کہیں گے ہاں اللہ اس نے نفلیں پڑھی ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا چلو اس کی نفلوں کو نا فرض میں کنورٹ کر کے اس کا حساب پورا کر دو. اللہ، حالانکہ آپ ساری زندگی نفلوں میں کھڑے رہیں، فرض کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس دن بخشنے کے لیے قانون بدل دیں. لیکن یہ اللہ کی مرضی، ہم پہلے سے اس کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جان کر فرض چھوڑ دیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ہمارے نفلوں سے پورے کر لیں گے. ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے روزے پورے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں اللہ کچھ رمضان میں گڑبڑیں اس نے کی ہوئی ہیں، کچھ فرض روزے اس کے رہ گئے. اچھا اس نے نفل روزے کچھ رکھے ہوئے ہیں؟ جی اللہ میاں رکھے ہیں. میں اس کے نفل روزوں کو آج فرضوں میں کنورٹ کر کے پورا کر دوں. اسی طرح اس کی زکوٰۃ میں کمی ہے جی، تو اللہ میں کچھ صدقہ خیرات فقیروں کو دیتا رہتا تھا، ضرورت مندوں کو. کہیں اللہ میں دیتا رہتا میں اچھا اب اس کا جو صدقہ خیرات تھا نا وہ زکوٰۃ بنا کر اس کا کھاتا پورا کر دوں. اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے بہانے ہیں. تو اس لیے جو چیزیں فضائل کے اندر بیان کی جاتی ہیں ان کو ضرور انسان حاصل کرے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض نہیں کی گئی. تو جب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ادھر ادھر انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک کی جو پوسٹ آپ پڑھیں گے پریشان ہوں گے کہ جی یہ دن آ گیا اور یہ لکھا ہوا یہ عمل کرنا ضروری ہے. تو یاد رکھیں وہ عمل کرنا جو بھی لکھا ہو وہ ہو سکتا ہے وہ مستند ہی نہ ہو، ضروری تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی حدیث میں ہی نہ آیا ہو. تو جو اعمال فضائل کے مستند احادیث کے اندر آئے وہ بھی فرض نہیں ہے. فرض جو ہے وہ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں. تو اللہ نے یہ چیز جو فرض کی ہے وہ آپ کو بتا دی. اب جیسے اس سے چند ایک چیزیں ہٹ کر ہیں وہ کنڈیشنل ہے. مثال کے طور پہ قربانی ہے. اب وہ قربانی تو اسی پر آئے گی نا جس کے پاس اتنا مال. زکوٰۃ کا تو اسی 5 میں آ گیا، لیکن قربانی تو اس بندے پر آئے گی جس کے پاس مال ہو، ہر مسلمان پر تو نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا وہ فرائض میں سے نہیں آتی. تو یہ اس لیے بتا دیا کہ اتنے سوالات آتے ہیں ان دنوں میں، اتنے سوال کہ جی وہ فلاں ڈش بنانا ضروری ہے. کسی نے تو پوچھا کہ 10 عاشوراء کے دن فلاں قسم کا حلوہ بنا کے بھیجنا. میں کہ یہ آپ کو آپ کے مسجد کے امام صاحب نے بتایا، ان کا دل کر رہا ہوگا یہ حلوہ کھانے کو. تو میں نے کہا یہ حدیث میں تو کہیں نہیں آتا. بھئی آپ کوئی چیز اللہ کے لیے بانٹ کر کسی بھوکے کو کھلائیں، ثواب ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ پورا سال کھلائیں، کسی خاص تاریخ سے اس کو کیوں جوڑتے ہیں؟ بھئی کسی پیاسے کو پانی پلانا سارا سال کسی دن کسی ٹائم پلا سکتے ہیں. کسی کو کھانا کھلانا سارا سال کسی دن کسی وقت کھلا سکتے ہیں. کسی کو کپڑا پہنانا سارا سال کسی دن کسی وقت بھی کپڑا پہنا سکتے ہیں. کسی کی مدد کرنا سارا سال کسی وقت کسی دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں کو کسی خاص ڈیٹ کسی خاص ٹائم کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نا پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے. وہ پھر بدعت بن جاتا ہے جس کو ہم لازم اور اپنے اوپر خام خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں. ایسا اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا. تو نیا سال جو ہے قریب ہے، آنے والا محرم، 1 محرم سے نیا سال کا آغاز ہوگا. اور نیا سال جب شروع ہوگا تو اس میں کرنے والا شریعت کی طرف سے کوئی کام نہیں ہے. میں نے اس لیے چیز بتا دی تھا کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نیا سال آ گیا اور اس میں ہم فلاں عمل کریں، فلاں نفل پڑھیں. آپ ویسے نفل پڑھیں، توبہ کے نفل پڑھیں، اپنا احتساب کریں. یہ تو میں نے کہا کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور بندہ غور نہ کرے، فکر نہ کرے، یہ بڑی ہی یعنی غفلت کی بات ہے. تو ضرور اپنا احتساب کریں، ضرور اس چیز کو ایویلیویٹ کریں کہ ہم نے پورا 1 سال گزار دیا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی،
ہم نے کتنے روزے رکھے، کتنے ہمارے روزے اور نمازیں رہ گئیں، زکوٰۃ ہم پر فرض تھی ہم نے اس کو ادا کیا نہیں کیا، اور ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے حقوق مار لیے، کس کی وراثت ہم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی زمین ہم مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے پیسے ہم نے لیے تھے ادھار کے طور پر آج تک واپس نہیں کیے، کس کے ساتھ بزنس میں ہم نے گڑبڑ کر دی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو انسان کو ہر روز سوچنا چاہیے، تاہم سال بعد تو بہرحال سوچنا چاہیے کہ میری زندگی پتہ نہیں اب کتنی رہ گئی ہے، اور 1 سال اور ویسے ہی کم ہو گیا، تو اللہ کے پاس جانا ہے تو میں یہ بوجھ لے کر جاؤں گا، تو پھر آگے جا کر لوگ بندے تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے حقوق بھی ہم پر نہ ہوں، یعنی جو ادا کرنے والے ہوں، جو رہتے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ فرض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فرض جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کے سر پر رہے گا، اس کو ادا کرنے سے ہی وہ ادا ہوگا۔ یا تو اللہ معاف کر دیں کہ بھی اچھا میں نے ہی فرض کیا تھا میں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا کوئی اعلان ہمیں نہیں فرما رہے۔ تو فرض اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا وہ حج ہے۔ تو فرض اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے اس کو ادا نہیں کیا وہ آپ کے سر پر قرض باقی ہے، اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ ہاں یہ اسلام کا ایک بڑا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ اگر کسی کی فرض نماز رہ جائے وہ ادا کر سکتا ہے، اگر اس کو ادا کرنے کا کوئی آپشن ہی نہ ہوتا تو پھر تو مارے جاتے۔ ابھی بندہ ہے وہ 100% نیت کر کے سویا ہے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، نہیں آنکھ کھلی، اب فجر اس کی رہ گئی، اب ایک لاس تو اس کا ہو گیا، لیکن وہ اپنی چھوٹی ہوئی فجر کو قضا کرے، یہ اللہ نے آپشن دیا ہوا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جو ایک سلاٹ خالی ہو گئی تھی نا، قضا کرنے سے اللہ اس کو بھر دے گے وہ ٹک لگ جائے گا کہ اس نے چلو بعد میں پڑھ لی تھی۔ لیکن یہ اس سے بھی بڑی غفلت ہے کہ فرائض چھوڑتے بھی جا رہے ہوں اور مڑ کے بھی نہ دیکھیں کہ زندگی میں کتنے فرائض چھوڑ چکے ہیں، اور غفلت کی ہی زندگی گزر رہی ہو، تو ایسی پھر زندگی جو ہے وہ مسلمان کی زندگی نہیں ہوتی، اور ایسی زندگی پر اگلے جہان میں جا کر بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ قبر میں بھی جو انسان پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یقین جانیں کہ یہ دو چیزوں کو بھی مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ نیکی میں بڑے اس حوالے سے آگے ہوتے ہیں کہ مسجد میں پہلے صف کے نمازی ہوتے ہیں، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی، حتیٰ کہ بعض لوگ مسجد میں جا کے اذان دیتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف وہ لوگوں کے پیسے دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے، چونکہ میں پہلے صف کا نمازی ہوں اور چونکہ میں مسجد کا مؤذن ہوں، مؤذن کے بڑے فضائل ہیں، تو وہ جو میں نے پیسے دبائے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، بالکل معاف نہیں ہو۔ یہ آپ کی خام خیالی، یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے اس نے آپ کو ڈوج دی ہے، بالکل یہ دماغ میں نہ آنے دیں۔ ایک نیکی ہے وہ نیکی ہی رہے گی، وہ نیکی کے ہی پلڑے میں جائے گی، آخر میں اللہ نے کہا ترازو ہوگا، تو ترازو کا کانسیپٹ اتنا سمپل اور پیور ہے کہ جو نیکی ہے وہ نیکی کے پلڑے میں، جو گناہ ہے وہ گناہ والے پلڑے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی میزان بھی نہیں قائم کیا، یعنی کوئی ویٹ اللہ نہیں رکھیں گے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے آپ کو چیز لینے جاتے ہیں تو ویٹ دکاندار رکھتا ہے، اور پھر وہ پروڈکٹ رکھی جاتی ہے جس پہ وزن ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی عادت ہے نا الزام طرح، اللہ وہ کہیں اللہ میاں آپ نے ہمیں جان کے فیل کیے، جان کے جہنم میں ڈالا۔ اللہ نے کہا لو میں صرف ترازو تمہیں دے رہا ہوں، عام سکیل ہے، اس کے نہ دائیں پلڑے میں کچھ رکھوں گا نہ بائیں پلڑے میں کچھ رکھوں گا، جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہوگا، ایک طرف نیکیاں بھی تمہاری، ایک طرف گناہ بھی تمہارے۔ اب اس سکیل کا اتنا کام ہے کہ وہ بالکل 0-0 بیلنس کرے گا، اور جو چیز بھاری ہوگی اس پر فیصلہ ہو جائے گا، گناہ بھاری ہوں گے تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، نیکیاں بھاری ہوں گی تو اس پہ۔ تو اگر کوئی بندہ پہلی صف کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مؤذن ہے، اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر میں تمہیں 2 چیزوں کی نیکیاں بتا دوں تو آپس میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا شروع کر دو۔ ایک فرمایا اذان دینا، اور دوسرا فرمایا صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے لوگوں کا وراثت کا مال دبانا جائز ہو گیا، دکانداری کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینا جائز ہو گیا، لوکل چیز کو جاپانی کہہ کے بیچنا جائز ہو گیا، یا کسی کے پیسے لیے تھے اور واپس نہ کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ یہ بالکل کام غلط ہے، غلط ہی رہیں گے، نیکی نیکی کے پلڑے میں، گناہ گناہ کے پلڑے میں۔ اس لیے یہ چیز ہمیں کبھی دھوکہ نہ دے۔ تو سال ختم ہونے کو ہے، تو میں نے سوچا آج کے اس مضمون میں
اس بات کو کریں کہ نیو ایئر کو بجائے پٹاخوں کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ جیسے کہ کفار کرتے ہیں اور اس طرح سیلیبریٹ کرنا تو بالکل ہی بیکار اور بیوقوفی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا سال کم ہو رہا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اس سے بڑا بیوقوف اور احمق انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو بتایا جائے کہ تمہاری زندگی ایک سال کم ہو گیا اور وہ خوشیاں منانا شروع کر دے, اس کا تو غم فکر رنج بڑھ جانا چاہیے کہ میری زندگی پہلے سے کم ہو گئی, ایک سال اور کم ہو گیا, اب میں نے آئندہ کیا کرنا ہے, کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے, جلدی جلدی نیکیاں کر لوں, جو فرائض اللہ کے رہتے ہیں وہ ادا کر لوں, لوگوں کے حقوق واپس کر دوں تاکہ میں ہلکا ہو جاؤں, اور جب میری موت آئے تو پھر کم از کم میری موت پر کوئی خوش ہونے والا نہ ہو. میں یہ ایک معیار, ایک سٹینڈرڈ عرض کیا کرتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں نا بھی کسی کے مرنے پہ لوگ روئے بہت زیادہ, تو میں کہتا ہوں آپ یہ سوچا کریں آپ کے مرنے پہ بے شک کوئی نہ روئے, کوئی مسئلہ نہیں, کم از کم کوئی ہنسے نہیں, خوش نہ ہو کہ شکر ہے جان چھوٹی اس مصیبت سے, یہ بلا ٹلی اور ہم آزاد ہوئے. ہوتا نا, ہم کئی لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں, گھر کے اندر, آفس کے اندر, شاپ کے اندر, محلے کے اندر لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوتے ہیں اور لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کو جلدی اپنے پاس بلا لیں. تو میں ایک سٹینڈرڈ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسی زندگی گزاریں آپ کے فوت ہونے کی خبر سن کے کوئی روتا ہے نہ روئے کوئی مسئلہ نہیں, کم از کم کوئی خوش نہ ہونے والا. اگر کوئی خوش ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بہت بری زندگی گزاری ہے, آپ نے لوگوں کے لیے ان کے لیے پین کریٹ کی ہے, ان کو تکلیف دی ہے جس کی وجہ سے لوگ خوش ہوئے. تو یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, یہ معیار ہونا چاہیے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو کوئی خوش ہونے والا, ہنسنے والا نہ ہو. لوگ جو ہیں وہ کہیں, ایسا نہ کہیں کہ چلو اس سے جان چھوٹی. تو اس کی تیاری کے اندر لگ جائیں صبح شام. یہی ہمارا مقصد زندگی ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے دائیں جو فرشتہ ہے اس کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, کوئی لوگوں کا بھی بوجھ نہ ہو اور اللہ کے حقوق میں سے بھی کوئی چیز تلف نہ کی. تو یہ آئیڈیل زندگی ہے. اس کے لیے ہم سب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کی ہمیں جو ہے وہ تمام رحمتیں اور نیکیاں اور خوشیاں عطا فرمائے, اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوں کہ چلو جو ہوا سو ہوا, ہم اللہ سے معافی مانگتے, لوگوں سے معافی مانگتے. آئندہ سال میں ہم ایک نئے ایمان کے ساتھ, نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ, جوش کے ساتھ اب ایک نیا مسلمان بن کے دکھائیں اپنے آپ کو اور اپنے رب کو, اور نئے طریقے سے اعمال کو شروع کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.